والحمد لله الذي نور قلوبنا بمحبة علوية، والحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين بولاية المرتضوية، والحمد لله الذي فرض مودته على العربية والعجمية، ثم الصلاة والسلام على صاحب الدعوة النبوية وعلى مبلغ رسالاته الإلهية أبي القاسم مصطفى محمد اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب الدعوة النبوية والسولة الحيدرية والعصمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم الكاظمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقوية والهيبة العسكرية الهيبة الإلهية الحجة القائمية. اللهم عرفني نفسك فإنك إن لم تعرفني نفسك لم أعرف رسولك. اللهم عرفني رسولك فإنك إن لم تعرفني رسولك لم أعرف حجتك. اللهم عرفني حجتك فإنك إن لم تعرفني حجتك ضللت عن ديني. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في محكم كتابه ومتقن خطابه: بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس. صدق الله العلي العظيم. صلوات پڑھیں محمد عظم الله أجورنا وأجوركم بمصاب أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام، وجعلنا وإيانا من الطالبين بثأره مع وليه الإمام المهدي المنتظر من آل محمد. عزیزان محترم، آج 21 رمضان کی شب ہے۔ اس سے پہلے کہ میں کچھ ذات امیر کے حوالے سے بیان کروں، آپ حضرات سے گزارش ہے اگر گنجائش ہو تو تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں۔ پیچھے سے اشارے آ رہے ہیں کہ باہر پبلک بہت زیادہ ہے، اگر گنجائش ہو تو تھوڑا تھوڑا اور آگے آ جائیں صلوات پڑھتے ہوئے۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد وعلی محمد۔ تھوڑا اور اندر آ جائیں تاکہ آنے والے مومنین کو پریشانی نہ ہو۔ آ جائیں۔ اللهم
شاید آپ کی وجہ سے باہر جو حضرات بیٹھے انہیں بھی فرش عزا کا ثواب مل جائے. آپ حضرات تھوڑا تھوڑا خیر ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد. عزیزان محترم، آج کی شب کسی بیان کی محتاج نہیں. آج ہم سب کی یتیمی کی رات ہے. میں فضائل نہیں بیان کروں گا، آج صرف امیر المؤمنین کی مظلومیت کے بعض پہلو آپ حضرات کے سامنے بیان کروں گا. شاید پوری مجلس آپ کے لیے مصائب ہی ہو. ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ امیر المؤمنین ہمارے والد ہیں، ہمارے باپ ہیں، اس امت کے باپ ہیں، مؤمنین کے باپ ہیں، کیونکہ امیر المؤمنین نفس پیغمبر ہیں، اور پیغمبر نے بارہا خود اپنی ذات کو امت کا باپ بتایا، اور بعض روایتوں میں انا و علی، میں اور علی اس امت کے باپ ہیں، والد ہیں. جب آپ باپ سنتے ہیں نا، والد سنتے ہیں نا، تو فوراً تصور نہ کریں کہ والد یعنی وہ والد جو میرے والد ہیں. مثال کے طور پہ فوراً جیسے ہی لفظ والد سنیں گے تو سب کی نظریں اپنے اپنے والدین کی طرف جائیں گی، پھر ان کی شفقتیں، ان کے رحم، ان کے کرم، ان کی محبتیں فوراً انسان کے ذہنوں میں آئیں گی. خدا کی قسم یہ میرے خیال سے مومن محسوس کر سکتا ہے. ہمارے والدین کی شفقت، ہمارے والدین کی محبت امیر المؤمنین کی شفقت اور محبت کے مقابلے میں کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں. خدا نہ کرے سب کے والدین اگر جن کے والدین سلامت ہیں، زندہ ہیں، وہ اس لمحے کو قدر سمجھ کے اپنے والدین کا خوب احترام کریں. جن کے والدین دنیا سے گزر چکے ہیں، دنیا سے جا چکے ہیں، وہ اپنے والدین کے لیے ایسے کام کریں کہ جن سے ان کی روح شاد ہو سکے، آباد ہو سکے. فرض کریں، میں کہہ نہیں رہا ہوں، میری کوئی جسارت نہیں جو میں آپ حضرات کے والدین پہ کوئی جسارت کروں. فرض کریں، میں خود اپنے لیے پہلے فرض کروں گا، آپ حضرات میرے لیے محترم ہیں. فرض کریں میرا باپ، خدا نہ کرے میرا باپ بستر مریضی پہ پڑا ہو، اس کے سر پہ ضربت لگی ہو، بیمار ہو. میں بھی مصائب نہیں پڑھ رہا ہوں، صرف تصور دلا رہا ہوں. آج کی شب کو محسوس کریں، یہ کون سی شب ہے. فرض کریں، فرض محال نہیں ہے نا، فرض کریں. تو ہم پہ کیا گزرے گی، جبکہ ہمارے باپ کی شفقت، ہمارے باپ کی محبت امیر المؤمنین کے مقابلے کچھ نہیں. ہماری جانیں قربان ہو مولا پر، ہماری اولادیں قربان ہو مولا پر. ہم اپنی اولادوں کو اگر وقت آئے تو خدا کی قسم ہمارے مؤمنین میں اتنی جرأت ہے کہ وہ اپنے آپ اپنی اولادوں کو مولا پہ ذبح کر سکتے ہیں. جب حجر بن عدی اور ان کے بیٹے کو مارنے کے لیے کھڑا کیا گیا محبت علی کی وجہ سے، دیکھیں معرفت، دیکھیں وہاں رفاقتیں، رقابتیں تو ایسی ہوتی ہیں کہ ایک کہے گا نہیں پہلے انہیں مارو، یا کوئی کہے گا پہلے مجھے مارو. خوب کربلا میں آپ دیکھیں، کربلا میں جو بھی صحابی تھے، جو بھی مولا کے چاہنے والے تھے، سب سبقت کرنا چاہ رہے تھے. وہاں کسی کا یہ نعرہ نہیں تھا کہ پہلے میرے بیٹے کو بھیجو، یا کسی کا یہ نعرہ نہیں تھا کہ پہلے ان صاحب کو بھیجو. سب یہی کہہ رہے تھے پہلے مجھے بھیجو، پہلے مجھے بھیجو، پہلے مجھے بھیجو، پہلے میں مرنا چاہ رہا ہوں. لیکن یہاں حجر بن عدی اور ان کے بیٹے کا قصہ کچھ عجیب ہے. حجر بن عدی
ان ظالموں اور جابروں سے کہہ رہے ہیں مجھے بعد میں مارو، پہلے میرے بیٹے کو مارو۔ عجب قصہ ہی نہیں سمجھ میں آتا کہ مجھے بعد میں مارو، پہلے مجھے بیٹے کو مارو۔ تو وہاں کھڑے سارے تعجب کر رہے ہیں کہ یہاں قصہ کچھ الگ کیوں ہے؟ ہم نے تو یہی سنا مولا کے جتنے بھی چاہنے والے گزرے وہ یہی کہتے گزرے کہ پہلے ہم پہلے ہم پہلے ہم، یہاں قصہ برعکس کیوں؟ یہاں کہہ رہے ہیں کہ پہلے میرے بیٹے کو مارو پھر مجھے مارو۔ جب کسی نے سوال کیا حجر بن عدی سے کہ قصہ کیا ہے، راز کیا ہے، تم اپنے بیٹے کو پہلے مروا رہے ہو؟ تو جناب حجر بن عدی نے فرمایا کہ میں چاہتا ہوں میرے بیٹے کو میرے سامنے ذبح کیا جائے تاکہ میرے دل میں یہ سکون رہے کہ میرا بیٹا ولایت علی پہ مرا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے قتل کر دیا جائے، پھر جب میرے بیٹے کی باری ہے تو میرا بیٹا میری موت کو دیکھ کے ڈر جائے اور علی کی راہ سے بکھر جائے، ہٹ جائے۔ کہ مجھے ڈر ہے کہ پہلے میرے بیٹے کو مارو پھر مجھے مارو۔ میں نے کل ایک مختصر سی گفتگو کی تھی امانت کے حوالے سے۔ امانت، یہ ولایت، یہ علی کا ذکر ہم سب کے لیے امانت ہے۔ ہم سب کا فریضہ یہ ہے کہ جس طرح ہمارے والدین نے ہمیں یہ امانت دی محبت علی کی صورت میں، ماتم کی صورت میں، مجالسوں کی صورت میں، ہمارا یہ فریضہ ہے کہ ہم اپنی اولاد کو اس سے بہتر اور اس سے مخلص عزا پیش کریں۔ ایسا نہ ہو کہ جو امانت ہمیں ہمارے والدین نے دی ہے اس میں گھٹا پٹا کے اپنے بیٹوں کو دیں، نہیں، بہتر سے بہتر اپنی اولاد تک یہ امانت پہنچائیں۔ اور میں نے بیان کیا تھا یہ امانت رسول اللہ تک بہت مشکلوں سے پہنچی، اور رسول اللہ کے بعد جب حضرت نے یہ ایک ایسی امانت ہے کہ جس میں اگر کوئی چاہتا ہے کہ بغیر کسی زحمت، بغیر کسی مشقت یہ امانت مل جائے تو محال ہے۔ جنہوں نے بغیر کسی زحمت و مشقت اس امانت کو پانے کی کوشش کی وہ تاریخ میں گمراہ ہو گئے۔ آپ حضرات حج کرنے جائیں گے، عمرہ کرنے جائیں گے تو مدینے میں ایک شیعہ عالم دین سے آپ کی ضرور ملاقات ہوگی انشاءاللہ، حاج کاظم عمری۔ بہت سارے افراد میرے خیال سے جانتے ہوں گے، جن کے والد صاحب کے ساتھ قصہ ہوا تھا، انہیں پتہ نہیں جنگل میں چھوڑ دیا گیا تھا، وہ گھر پہ جب پہنچے تو دیکھا وہ وہیں گھر پہ بیٹھے ہوئے ہیں۔ میرا مقصد یہ قصہ بیان کرنا نہیں، تو انہی کے بیٹے حاج کاظم عمری، ان سے ایک ملاقات رہی نجف اشرف میں، تو انہوں نے قصہ بیان کیا تھا کہ سادات، نجف اشرف کے سادات کچھ اس ملک میں معاش کے حوالے سے گئے۔ جب وہاں پہنچے تو وہاں کے حالات بہت ہی زیادہ خراب تھے، ان کے بچوں کے ایڈمیشن نہیں ہو رہے تھے مدرسوں میں، تو انہوں نے اپنے بچوں کے نام بدل دیے، علی کی جگہ پہ خالد و ولید رکھتی ہے، یا فاطمہ کی جگہ کچھ اور رکھتی ہے۔ انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا؟ اپنے بچوں کے نام بدلے۔ خوب ہر چیز کی ایک علت ہوتی ہے نا، ان کے پاس علت کیا تھی، ان کے پاس ریزن کیا تھا؟ جب انہوں نے اپنے بچوں کے نام بدلے تو ان کے پاس علت اور ریزن یہ تھا کہ ہم تقیہ کر رہے ہیں۔ غور کیجئے گا، ہم تقیہ کر رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے بچوں کے نام بدلے۔ آخر کار جب زیادہ مشکلات کا سامنا کرنا پڑا تو یہ مسجدوں میں چٹائیوں پہ نماز پڑھنے لگے، سجدگاہ کو بھی اٹھا کے کنارے رکھ دیا۔ پھر دھیرے دھیرے ایسے ہوتے ہوتے یہ کاظم صاحب کہہ رہے میری آنکھوں کے دیکھا ہوا قصہ ہے یہ۔ پھر آہستہ آہستہ کیا ہوا کہ پہلے ہاتھ کھول کے نماز پڑھتے تھے، ہاتھ باندھ کے نماز پڑھنے لگے۔ یہ ان کا پورا ماضی تھا۔ حاج کاظم عمری فرماتے ہیں فی الحال ماحول کچھ ایسا ہے کہ جب انہوں نے مجھے مجلس کے لیے دعوت دی تو یہ پورے سادات کے خاندان ہیں اسی شہر میں، مدینے میں، جب مجھے مجلس فاطمیہ کے لیے موقع دیا، مجھے دعوت دی، جب میں ان کے گھر پہ پہنچا تو میں مجلس میں بیٹھا تو میرے سامنے صرف اور صرف جو میرے ساتھ آئے تھے 8-9 لوگ وہ بیٹھے ہوئے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا باقی لوگ کہاں ہیں؟ تو گھر کے ایک آدمی نے کہا کہ وہ لوگ مجلسوں میں شرکت نہیں کرتے۔
شاید میں اپنی ساری مجالس کا نچوڑ آج میں بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ وہ لوگ مجلسوں میں نہیں بیٹھتے. آج کاظم امری فرماتے میں باہر جب نکلا تو دیکھا سب کے سب دش داشے جبے پہنے ہوئے کرسیوں پہ بیٹھے ہیں باہر. پھر جب میں نے تھوڑی تحقیق کی تو پتا چلا یہ ان کے علامہ ہو چکے ہیں. کون؟ سید. قصہ بہت ہی خوبصورت تھا, طولانی تھا, میں نے اس کی خوبصورتی کو حذف کر دیا. سید کہ جب میں باہر نکلا تو مجھ سے بحث کر رہی مجلس کیا ہے, یہ ماتم کیا ہے, مسخرے بازی بنا رکھی ہے تم نے, یہ مجالس ہے, یہ ماتم کیا کر رہے ہو, بدعت و شرک یہاں کر رہے ہو. تو آج کاظم امری فرماتے میں نے ان سے کہا, میں نے کہا تو سید ہے؟ کہ ہاں میں سید ہوں, سید حسینی ہوں. قصہ ختم, اس کے آگے کوئی قصہ نہیں ہے. نتیجہ آپ لوگوں کے حوالے. اس قصے سے کیا سمجھے؟ کیا اسلام, کیا محبت علی اس طرح کے تقیے کو قبول کرتی ہے؟ کیا محبت علی اس طرح کے تقیے کو قبول کرتی ہے؟ ایک صاحب ہمارے استاد حج کاشانی گئے ایک دکان پہ تو دیکھے اس کے پاس جتنی دکانیں تھیں, دکان میں جتنی کتابیں تھیں ساری کی ساری ضد الشیعہ, شیعوں کی مخالفت میں, شیعوں کی ضد میں, شیعوں کے متع پہ یہ, شیعوں کے امامت پہ یہ, شیعوں کے حج پہ یہ, شیعوں کے فلاں پہ یہ, شیعوں کے امام زمان پہ یہ, ساری کتابیں. میں نے جب بڑی غور سے دیکھا میں نے کہا ساری کی ساری یہاں کتابیں ضد الشیعہ ہیں. میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ کہ علی عباس. کہ میرا نام علی عباس. کہ کہاں سے تعلق رکھتے ہو؟ کہا بحرین. کہ شیعہ ہو؟ چلو تھا کہ نعم انا شیعی. کہ قصہ کیا ہے؟ شیعہ ہو. یہ کیا بنا رکھا ہے یہاں؟ کہ سیدنا معاش کاروبار نے مجبور کر دیا. کیا حضرت وہ افراد جو اپنے کاروبار کی وجہ سے فرش عزا سے دور ہو رہے ہیں, وہ افراد جو اپنے کاروبار, خوب مثال کے طور پہ ایک صاحب نے مجھ سے کہا ایسے مشکلات ہیں. میں نے کہا کتنے کما رہے ہو؟ کہ 20-25 ہزار مل جاتے ہیں. میں نے کہا 20-25 ہزار نہیں تو 20 ہزار آپ کو انڈیا میں بھی مل جاتے ہیں. پہلے یہ دیکھو کہ آپ کا دین سلامت ہے یا نہیں. ہمارے یہاں تقیہ جان پہ ہوتا ہے, مال پہ تقیہ نہیں ہے. بڑی مشکلات سے علی کی محبت ہم تک پہنچی ہے, بڑی محنتیں لگی ہیں, بڑی قربانیاں دی گئی ہیں. آپ چاہتے ہیں بغیر کسی قربانی علی کی محبت ہاتھوں میں لیے گھومے؟ ممکن نہیں ہے, محال ہے. ہمارے بعض ممالک کے شیعیان حیدر کرار کو دیکھیں, اپنی جانوں کو ہتھیلیوں پہ لیے گھوم رہے ہیں. بڑی مشکلات سے ولایت ہم تک پہنچی ہے, بڑی مشکلات سے یہ عزاداریاں ہم تک پہنچی ہیں. عامر الشعبی اہل سنت کے ایک مصنف, محدث, بڑے عالم دین, خطیب بغدادی اپنی کتاب میں لکھتے ہیں, عامر الشعبی سے نقل کرتے ہیں, کہتے ہیں عامر الشعبی کہتے ہیں ماذا لقینا من علی ان احببناہ ذہبت دنیانا وان ابغضناہ ذہب دیننا فتنا بعلی. کہ ہم نے علی کی وجہ سے کتنی مشکلات کا سامنا کیا. اگر علی سے محبت کروں تو میری دنیا چلی جائے گی, اور اگر علی سے نفرت کروں تو میرا دین چلا جائے گا. خداوند متعال نے محبت علی کے ذریعے سے کتنا سخت امتحان لیا ہے. یہ کون کہہ رہا ہے؟ عامر الشعبی. فتح بن ابن شخرف, ان کے بارے میں ظاہراً نسائی اہل سنت کے عالمین روایت نقل کرتے ہیں کہ فتح ابن شخرف نے خواب دیکھا. تو راوی ان کے پاس گیا کہ کیا خواب دیکھا؟ کہ میں نے خواب دیکھا کہ 2 آدمی میرے خواب میں آئے. تو میں نے جو دوسرا تھا اس سے میں نے کہا تم کون ہو؟ کہ میں آدم کی اولاد میں سے ہوں. تو میں نے جواب دیا میں بھی آدم کی اولاد میں سے ہوں. تمہارا نام کیا ہے؟ اپنا نام بتایا. کہ تمہارے پاس جو کھڑے ہیں وہ کون ہیں؟ کہ وہ علی ابن ابی طالب ہیں. کہ خیر
راوی نے ان سے سوال کیا کہ اے فتح ابن شخرف، تم تو جانتے تھے نا علی کو، پھر تم نے علی سے سوال کیوں نہیں کیا؟ غور کیجئے گا کہ تم تو جانتے تھے نا علی کو، پھر علی سے سوال کیوں نہیں کیا؟ تو فتح ابن شخرف نے کہا، فرماتے ہیں کہتے میں ڈر رہا تھا، اخفا، میں ڈر رہا تھا کہ میں علی سے سوال کروں وَيَقُولُ النَّاسِ إِنِّي رَافِضِي، اور لوگ مجھے کہنے لگیں کہ یہ رافضی ہے۔ کہاں سوال؟ کسی مجمع میں، کسی مسجد میں، کسی اجتماعی پروگرام میں نہیں آقا جان، خواب میں۔ کہتے میں خواب میں ڈر رہا تھا کہ علی سے سوال کروں، کہیں ایسا نہ ہو علی سے سوال کروں اور لوگ مجھے رافضی کہنے لگیں۔ سعسعہ ابن سوحان، یہ ساری روایتیں جو میں بیان کر رہا ہوں یہ سارے کے سارے مصادر اہل تسنن سے، میرے پاس ایک مقالہ ہے یہی موجود ہے، PDF فائل ہے تقریباً 16-17 صفحوں کا، جو میں نے ابھی حال میں ہی لکھا ہے، اگر کسی کو ضرورت ہو تو وہ ضرور لے مجھ سے۔ سعسعہ ابن سوحان، مغیرہ بن شعبہ ان کے پاس آئے، سعسعہ سے کہا سعسعہ خبردار، تم کیا نعرے لگا رہے ہو، جگہ جگہ علی 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 کر رہے ہو، کہ خوب کہ علی کے فضائل نہیں ہیں؟ تو مغیرہ بن شعبہ نے کہا چپ ہو جاؤ، خاموش ہو جاؤ، بدبخت، میں تم سے زیادہ فضائل علی جانتا ہوں، تم کیا جانتے ہو فضیلت علی؟ کیا تمہیں خبر نہیں یہاں کا حاکم کون ہے؟ زبان کھینچ لے گا، مت بیان کرو فضائل علی۔ سعید بن جبیر، رسول اللہ کے صحابی، کوئی آدمی آیا اور آنے کے بعد سعید بن جبیر سے کہا کہ رسول اللہ کا ہر جنگ میں پرچم دار کون تھا؟ کون تھا جو ہر جنگ میں رسول اللہ کے پرچم کو بلند کرتا تھا؟ یہ خاموش کھڑے کے پتہ ہی نہیں۔ اس بندے خدا، بھئی تمہیں نہیں پتا تو کس کو پتا ہے؟ اپنے دوستوں کے پاس گیا اور جانے کے بعد کہا کہ بھئی کیا ہو گیا سعید بن جبیر کو؟ میں پوچھ رہا ہوں رسول اللہ کا پرچم دار کون ہے تو وہ بتا ہی نہیں رہے، اور مجھ سے الٹا کہہ رہے ہیں بڑے بے خبر ہو، موت کی کوئی پرواہ نہیں تمہیں، تم کیا چاہتے ہو مجھ سے سوال کر کے میرے سر پہ آفت درست کرو؟ جب یہ جملے اس نے اپنے دوستوں سے بتایا جا کے تو دوستوں نے کہا کہ اسے پتا ہے، اکیلے میں جا کے پوچھنا بتا دے گا، ضرور تم نے کوئی غلط جگہ ان سے سوال کیا تھا۔ حسن بصری، میں ایک ایک بتا رہا ہوں، میں تفصیل سے نہیں، صرف اور صرف بتا رہا ہوں تاکہ پتہ چلنا چاہیے کہ یہ امانت ہے کیا، اس کی عظمت کیا ہے، اس کی بزرگی کیا ہے، اس کی سنگینی کیا ہے، یہ آسانی سے ہمیں نہیں ملی۔ حسن بصری کھڑے تھے مسجد میں، کھڑے اور کہہ رہے ہیں قال رسول اللہ، قال رسول اللہ۔ ایک صاحب نے پکڑ لیا کہ یہ آدمی بہت بڑا جھوٹا ہے۔ لوگوں نے کہا کیسے؟ کہ اس کا جھوٹ پکڑا آج میں نے۔ کہ وہ کیسے؟ کہ اما جب یہ آدمی رسول اللہ کے زمانے میں تھا نہیں تو یہ قال رسول اللہ، قال رسول اللہ کر کے حدیثیں کیسے بیان کر رہا ہے؟ تو کسی صاحب نے کہا جا کے خود حسن بصری سے پوچھو۔ کچھ لوگ حسن بصری کے پاس گئے، حسن بصری سے کہا کہ آج تمہارا میں نے جھوٹ پکڑا ہے، آج کے بعد مسجد میں مت دکھائی دینا۔ حسن بصری نے کہا کیوں؟ کہ جب تم رسول اللہ کے زمانے میں تھے ہی نہیں تو کیسے تم ممبروں پہ بیٹھ کے کہتے ہو رسول اللہ نے یہ فرمایا میں نے سنا، رسول اللہ نے یہ فرمایا میں نے سنا؟ تو حسن بصری نے اس کا گریبان پکڑا اور کونے میں لے کے گئے کہ خبردار جہاں جہاں میں کہوں رسول اللہ نے فرمایا سمجھ جاؤ علی نے فرمایا، کہ جہاں جہاں میں کہوں رسول اللہ نے فرمایا تو سمجھ جاؤ میں علی سے نقل کر رہا ہوں۔ کہ خوب علی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ کہ تمہیں نہیں پتا علی کا نام کیوں نہیں لیتا ہوں؟ کچھ سمجھے؟ جہاں علی کے نام پہ، صرف نام علی پہ، ایک صحابی وہ ممبر پہ ایسے ہی کھڑے تھے، کسی نے سوال کیا، کوئی ایسا ہی سوال تھا، پوچھا گیا تھا کہ فلاں جنگ میں سب سے آگے کون تھا؟ تو کسی نے ہاتھ بلند کیا کہ علی۔ بس اتنا کہا، پیچھے سے پکڑے کڈنیپ۔ بعد میں آئے تو ان کی پیٹھ کھول کے دیکھی گئی تو کوڑوں کے نشان، کہ یہ کیا؟ کہ 100 تازیانے مارے گئے صرف ایک نام علی پر۔
بڑے خوش کہ آج میں نے 100 تازیانے نام علی پہ کھائے ہیں. ہم میں سے کسی نے نام علی پہ تازیانے کھائے؟ بعض فضائل ایسے ہوتے ہیں اگر آپ محسوس کریں تو ان فضائلوں میں خود بخود آنسو نکل آتے ہیں. کبھی ہم میں سے کسی نے نام علی پہ ایک تازیانہ کھایا ہے؟ جا کے ان ماؤں سے پوچھو کہ جن کے بچوں نے نام علی پہ سینوں پہ گولیاں کھائیں. ان ماؤں سے پوچھو. نام علی آسان نہیں ہے، میں پہلے بیان کر چکا ہوں. محبت علی آسان نہیں ہے، ہر کوئی نہیں نبھا سکتا محبت علی. محبت علی بڑی سخت ہے، ہر کسی کو آسانی سے حاصل ہونے والی نہیں ہے. اگر آپ کو آسانی سے محبت علی مل گئی تو سمجھ جائے کوئی نہ کوئی ہماری محبت میں خامی ہے. یا تو ہم علی کو مان رہے ہیں، علی کی نہیں مان رہے ہیں، یا علی کی مان رہے ہیں، علی کو نہیں مان رہے ہیں. کوئی نہ کوئی خامی ضرور ہے. محبت علی آسانی سے نہیں مل سکتی، یاد رکھیں. ہمیں کوئی کوڑے مارنے والا نہیں ہے. حضرت فرماتے ہیں جب بھی تم دیکھو کہ اہل بیت سے تمہارا لگاؤ ہے، اہل بیت سے تم محبت کر رہے ہو، اہل بیت سے تم عشق کر رہے ہو، تو یہ حضرت کے جملے ہیں، کسی خطیب کی خطابت، کسی ذاکر کی ذاکریں نہیں، حضرت کے جملے. حضرت فرماتے ہیں جب بھی محبت علی محسوس ہو کسی کے دل میں تو سمجھ جاؤ طیب الولادہ، اس کی ولادت پاکیزہ ہے، اس کی ولادت پاکیزہ ہے. یہ حضرت فرماتے ہیں من وجد برد حبنا فی قلبہ فلیکثر الدعاء لأمہ فإنہا لم تخن اباہ. جو بھی ہماری محبت کی ٹھنڈک اپنے دل میں محسوس کرے تو وہ جائے اپنی ماں کے لیے دعا کرے، کیونکہ اس کی ماں نے اس کے باپ کے ساتھ خیانت نہیں کی. یا علی لا یبغضک الا کافر ومنافق ومشرک وولد الزنا ودیوث. یا وہ کہ جس کی ماں نے اسے حالت حیض میں حمل کیا ہو. اس کے علاوہ آپ کو کوئی صحیح و سالم دشمن نہیں ہو سکتا. جناب ابو ذر کے زمانے میں ایک صاحب علی کو گالیاں دے رہے تھے تو جناب ابو ذر نے دیکھ کے کہا کہ یہ حرام زادہ ہے. تو کچھ جو ہے ناراض ہوئے کہ کیسے حرام زادہ کہہ دیا. اسے جب خبر ملی تو جناب ابو ذر کے پاس آیا کہ میں تمہاری گردن اڑا دوں گا، کیسے تم نے مجھ پہ الزام لگا دیا. جناب ابو ذر نے کہا جاؤ اپنی ماں سے کہو فلاں دن فلاں رات کہاں تھی، کہ جاؤ پتہ کرو جا کے، بغیر کسی اشکال. یاد رکھیں یہ متفقن علیہ مسئلہ ہے. فریقین کے نزدیک صرف اہل سنت یا اہل تشیع نہیں بلکہ اہل سنت و اہل تشیع دونوں نے نقل کیا ہے. علی کا دشمن ان حالتوں سے خالی نہیں ہے. محبت علی کے بعد حضرت فرماتے محبت علی جب تم اپنے دلوں میں محسوس کرو تو سب سے پہلے اس نعمت کا شکریہ ادا کرو کہ طیب الولادہ، تمہاری ولادت پاکیزہ ہے. سب سے پہلی نعمت یہی. علی کی محبت کے بعد جو سب سے پہلی نعمت آپ کی نظروں میں ثابت ہوگی وہ اپنی پاکیزی ولادت ہے. سب سے پہلا مطلب ثابت ہوگا. انہی ہستیوں میں جن کے نام بتائے میں نے، بہت سارے نام ہیں. میں نے کہا نام سے میں نے مقالہ ایک تحقیقی بہت ہی میرے خیال سے قابل استفادہ ہوگا. میں نے بعض برادران اہل تسنن کو بھی یہ مقالہ بھیجا تو بہت ہی اچھا ان کی طرف سے جواب آیا. انہی کچھ لوگوں میں ایک ایسا بھی آدمی تھا جسے ہم کہہ سکتے ہیں ٹوٹے ہوئے دل کی آرزو. یہ تو تھے کوئی باغی شام سے ڈر رہا تھا، کوئی حجاج بن یوسف سے ڈر رہا تھا، کوئی کوڑوں سے ڈر رہا تھا، کوئی بدنامی سے ڈر رہا تھا، کوئی یہ کہہ رہا تھا اگر میں فضائل علی بیان کروں تو لوگ مجھے رافضی کہہ دیں گے. لیکن انہی میں سے ایک ایسی شخصیت تھی کہ جس کی ایک آرزو تھی. میں نے اس آرزو کو نام دیا ٹوٹے ہوئے دل کی آرزو. ابن صائب کہتے ہیں، عطا ابن صائب کہتے ہیں، یہ ظاہراً نسائی نے اپنی کتاب میں نقل کیا ہے. عطا ابن صائب کہتے ہیں میں نے ایک دن عبداللہ بن شداد سے سنا جو کھڑے کہہ رہے تھے
خداوند متعال کی بارگاہ میں دونوں ہاتھوں کو پھیلائے خدا سے دعا مانگ رہے تھے. ٹوٹے ہوئے دل کی آرزو سنیں. عبداللہ ابن شداد کہتے ہیں پروردگارا میری زندگی میں مجھے ایک موقع ایسا دے کہ جس دن جیسے ہی صبح کا سورج طلوع ہو میں ممبر پہ بیٹھوں اور ظہر تک صرف و صرف فضائل علی بیان کروں. ٹوٹے ہوئے دل کی آرزو سنیں کہ خدا مجھے موقع دے میں صبح سے لے کر ظہر تک صرف و صرف فضائل علی بیان کروں اور ظہر کے وقت مجھے ممبر سے کھینچ لیا جائے اور میری گردن کو میرے تن سے جدا کر دیا جائے. یہ آرزو ہے ایک ٹوٹے دل کی. اب مجھے بتائیں وہ ہمارے برادران اہل تسنن، وہ ہمارے بھائی جو مجھ سے سوال کرتے ہیں، میں نے یہ مقالہ صرف ایک ہمارے دوست کے سوال کرنے پہ لکھا تھا، جو مجھ سے سوال کرتے ہیں، کہتے ہیں قبلہ اگر علی کی اتنی ہی فضیلتیں ہیں کیوں ہماری کتابوں میں فضیلتیں نقل نہیں ہوئی؟ اب میں ان سے کہوں گا برادر عزیز، جہاں ماحول یہ ہو علی کے نام پہ 70 کوڑے، علی کے نام پہ 100 کوڑے، علی کا نام لینے والے کی زبانیں کھینچی جائیں، علی کا نام لینے والے کی گردنیں اڑائی جائیں، علی کے نام لینے والے کو بدنام کیا جائے، علی کے نام لینے والے کو چور چنڈال ہر طریقے کی تہمتیں لگائی جائیں، کیا وہاں ہم بخاری اور مسلم اور ابن ماجہ اور احمد ابن حنبل سے یہ توقع کریں کہ وہ علی کا نام اپنی کتابوں میں لکھیں؟ کیسے ہم توقع کر سکتے ہیں؟ ان کے زمانوں میں جب ایسے حالات تھے، یہ جو میں نے بیان کیے یہ سارے کے سارے بغدادی لکھ رہے ہیں، نسائی لکھ رہے ہیں. بھئی اس سے بھی آگے اور بتاؤں آپ کو، ہمارے یہاں اہل سنت کی 6 معتبر کتابیں جنہیں صحائح ستہ کہا جاتا ہے. صحائح ستہ میں ایک کتاب کس کی ہے؟ نسائی کی. نسائی کی ہے نا، سنن نسائی صحائح ستہ میں شمار ہوتی ہے کتاب. خود اس کے مصنف، جملہ کہوں، خود اس کے مصنف وہ ہیں کہ جنہیں عشق علی میں مارا گیا. تاریخ پڑھیں، ویکیپیڈیا پہ جائیں، ان کی سٹوری پڑھیں. خود اس کے مصنف جنہیں صرف و صرف عشق علی کی وجہ سے مارا گیا تھا. یہی وجہ ہے جبکہ سنن النسائی میرے خیال سے سب سے جامع اور سب سے معتبر کتاب اہل سنت کی، لیکن اس کے باوجود جب صحائح ستہ کا نام لیا جاتا ہے تو سب سے پہلے بخاری، پھر مسلم، سب سے آخر میں نسائی کا نام آتا ہے. اس کی وجہ پتہ کیوں؟ کیونکہ سب سے زیادہ فضائل اگر کسی نے بیان کیے ان کتابوں میں تو وہ نسائی ہے. یقین جانیے یہ وجہ ہے. میں یہ ثابت کر سکتا ہوں کہ سب سے معتبر اہل سنت کی حدیث کے اعتبار سے یہ کتاب ہے. معتبر ترین حدیثیں اس کتاب میں موجود ہیں، لیکن تب بھی یہ 6 نمبر پہ ہے. نسائی، یہ جب دمشق، خود نسائی بیان کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں جب میں دمشق پہنچا، شام پہنچا، تو میں نے دیکھا بنی امیہ کی بری تبلیغات کی وجہ سے لوگ ممبروں سے علی کو گالیاں دے رہے ہیں، ممبروں سے علی کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. نسائی فرماتے مجھ سے یہ برداشت نہیں ہوا. میں ممبر پہ گیا، میں نے کہا خبردار، کس نے سکھایا تمہیں یہ؟ جس نے بھی سکھایا غلط سکھایا. تمہیں نہیں پتا علی نفس پیغمبر ہے، علی پیغمبر کی جان ہے، علی کو پیغمبر نے اپنے بستر پہ سلایا، ساری فضیلتیں نسائی نے بیان کی. تمہیں نہیں پتا علی کے بارے میں پیغمبر نے فرمایا جو بھی علی سے بغض کرے جہنم اس کا ٹھکانہ ہے؟ کیا نہیں پتا تمہیں؟ پھر دیکھا کہ ماحول اب بدلنے والا نہیں ہے، لوگ ابھی بھی جو ہے لعنتیں ملامتیں کر رہے ہیں. تو نسائی کہتے ہیں جب میں نے یہ ماحول دیکھا تو میں نے یہ ارادہ کیا کہ میں ایک کتاب لکھوں کہ جس میں صرف و صرف مولائے کائنات کی کچھ فضیلتوں کو جمع کیا جائے. نسائی کہتے ہیں میں نے کتاب لکھی خصائص امام علی. یہ آپ کو کتاب ملے گی، اہل سنت میں بہت مشہور کتاب ہے، شیعہ علماء حضرات اس کتاب کے بہت حوالے دیتے ہیں. خصائص امام علی، انہوں نے یہ کتاب لکھی.
جب انہوں نے یہ کتاب لکھی اور لکھنے کے بعد ظاہر سی بات ہے انہوں نے کہا بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو اس کتاب کو پڑھیں گے نہیں، کہ اب کوئی ایسا راستہ مجھے ملے تاکہ ان لوگوں کو پتہ چلے کہ علی کی فضیلتیں کیا ہیں، تاکہ علی کے اوپر لعنتیں ملامتیں کرنا چھوڑ دیں۔ اب انہوں نے کہا سب سے بہترین راستہ یہ ہے کہ میں کتاب کھول کے خود ممبر پہ بیٹھوں اور کچھ ہی دنوں میں ان سب کو سنا ڈالوں۔ انہوں نے شروع کیا، میں کسی شیعہ عالم دین کی بات نہیں کر رہا ہوں، نسائی جب خود اپنے اتنے بڑے عالم دین کو محبت علی کے جرم میں مار دیا تو ہم اور آپ کیا ہیں؟ نسائی ممبر پہ بیٹھے، ایک دو دن انہوں نے اپنے جو ہے مولا کے فضائل بیان کیے، تھوڑے دن گزرے، کیا دیکھا کہ جب انہوں نے وہ سد الباب والی روایت بیان کی کہ خدا نے کہا سب کے دروازے بند کر دیے جائیں سوائے باب علی، جیسے انہوں نے روایت پڑھی نیچے سے لوگوں اٹھے، اٹھنے کے بعد جوتا چپل اتنا مارا کہ ممبر پہ ہی مر گئے۔ تاریخ ہے، آپ جائے پڑھیں، ویکیپیڈیا پہ بھی آپ کو ملے گی کہ اتنا مارا کہ اسی ممبر پہ یہ مر گئے۔ یہی وجہ میں نے شروع میں کہا تھا نا کہ یہ راہ علی میں ان کو موت آئی۔ مجھے نہیں پتا ہے، خدا جانے اور علی جانے، فی الحال جو ظاہر ہے وہ یہی ہے کہ علی کی محبت میں ہی بیچارے مارے گئے، مار دیے گئے۔ کس جرم میں؟ صرف یہ کہ انہوں نے علی کی فضیلتیں بیان کی تھی۔ نتیجہ آپ سمجھے؟ بس میں نے ختم کیا۔ میں نے شروع میں بیان کیا تھا، حقیقت سے آپ کو آشنا کروانا چاہ رہا ہوں۔ ہمیشہ جتنے دن ابھی ہوئے ماشاءاللہ سے آپ لوگوں نے فضائل سنے، لیکن یہ حقائق ہمیں پتہ ہونا چاہیے۔ جب تک وہ بڑی مشہور مثال ہے کہ نعمت کی قدر کب ہوتی ہے؟ جب نعمت چھین لی جاتی ہے۔ ابھی ہمیں قدر نہیں ہے نعمت کی، جو ہمارے پاس ولایت علی ہے، عشق علی ہے، محبت علی ہے، بڑی آسانی سے مولانا آ جاتے ہیں، فضائل علی بیان کر کے چلے جاتے ہیں، آپ لوگ سن لیتے ہیں ممبروں سے، ہر ملک میں بیٹھے علماء فضائل علی بیان کر رہے ہیں، آپ لذتیں اٹھا رہے ہیں، مزہ آ رہا ہے، لیکن احساس نہیں ہے۔ یقین جانیں، میں سب سے پہلے اپنے لیے کہوں گا، آپ لوگوں کے لیے نہیں، ہمارے اندر وہ احساس نہیں ہے جس طریقے سے فضائل سنے جائیں، وہ کشش نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ وہ احساس نہیں ہے۔ اسی طریقے سے میں صرف ایک اور آپ کے سامنے بیان کروں گا، پھر اس کے بعد آپ کی یہ زحمت ملتوی کرتا ہوں۔ اوزاعی اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں، ختم کر رہا ہوں میں اپنی بات کو۔ اوزاعی اہل سنت کے بہت بڑے عالم دین ہیں۔ اوزاعی اپنی کتاب میں اقرار کر رہے ہیں۔ اوزاعی نے کتاب کی شروعات میں لکھا کہ قرآن مجید میں مولا علی کی شان میں 300 سے زیادہ آیتیں نازل ہوئیں۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا مولا علی کی شان میں قرآن میں 300 سے زائد آیتیں نازل ہوئیں۔ بھائی جب ایک آدمی اقرار کر رہا ہے کہ 300 آیتیں ان کے بارے میں نازل ہوئیں تو وہ ہے کہاں؟ انہوں نے اپنی زندگی میں صرف ایک آیت نقل کی اور کہا یہ آیت مولا کی شان میں نازل ہوئی، انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس، بس کہ یہ آیت مولا علی کی شان میں نازل ہوئی۔ خوب وہ آدمی کہ جس کا دعویٰ یہ ہو کہ قرآن میں 300 سے زائد آیتیں مولا علی کی شان میں نازل ہوئیں، وہ کہاں ہے؟ آپ نے تو اپنی کتاب میں باب فضائل علی بنا رکھا ہے، ایک باب انہوں نے اپنی کتابوں میں معین کیا، فضائل علی کا باب۔ خوب جب علی کے بارے میں آیتیں نازل ہوئیں، کیا آپ کی نظر میں اس سے بڑی کوئی علی کی فضیلت ہو سکتی تھی؟ کیوں نہیں لکھی آپ نے؟ آپ سے ہم سوال کر رہے ہیں، کیوں نہیں لکھی؟ میں نے شروعات میں ایک جملہ کہا تھا، اب اگر بہت سارے علماء اہل تسنن یا علماء اہل تسنن کی کتابوں میں اگر فضائل اہل بیت نہ ملیں تو تعجب نہ کیجئے گا، تعجب نہ کیجئے گا۔ ماحول ہی کچھ ایسا تھا، ماحول ہی کچھ ایسا تھا، نام علی پہ کوڑے لگائے جاتے تھے۔ ایک جملہ اور کہوں، یہ میرے استاد شیخ حسن کاشانی نے میرے خیال سے رمضان میں 2 سال پہلے حرم امیر المؤمنین میں فرمایا تھا۔ کہتے آج جو فضیلتیں اگر مجھ سے کوئی پوچھے کہ اہل بیت علیہم السلام یا خصوصاً مولا علی کی سب سے بڑی فضیلت کیا ہے، تو آپ لوگ کیا اپنے ذہنوں میں لائیں گے؟ سب کے ذہنوں میں ایک ایک فضیلت ہے مولا کی،
یہ میرے استاد کے ذہن کی فضیلت ہے. وہ فرماتے ہیں میری نظر میں مولا علی کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ مولا علی کے فضائل آ کیسے گئے ہم تک. کہ مولا کی سب سے بڑی فضیلت یہی ہے کہ اتنی مشکلات کے باوجود فضائل آ کیسے گئے. کہ یہی مولا کا زندہ معجزہ ہے جو آج ہم تک یہ فضائل پہنچے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. محمد و آل محمد. تو عزیزان محترم، وقت کو غنیمت سمجھیں اور جو ہمیں یہ نعمت ملی ہے اس نعمت کی حفاظت کریں. چاہے وہ آپ کا حفاظت کرنا اپنی زبانوں سے ہو، میں اس سے زیادہ مقدمہ نہیں بنا سکتا تھا. آپ چاہیں اپنی زبانوں سے مولا کی مدد کریں، اس مشن کی مدد کریں، ولایت علی کا دفاع کریں، محبت علی کی حفاظت کریں، یا پھر بہت ساری چیزیں کہ جنہیں خداوند متعال نے آپ کو نوازا ہے. ہر چیز کے ذریعے سے میں مثال کے طور پہ اپنی زبان کے ذریعے سے مدد کر سکتا ہوں تو سو کر رہا ہوں. جس کے پاس جو گنجائش ہو وہ علی کی راہ میں مدد کے لیے قدم اٹھائے. اگر آپ ایک گلاس پانی محبت علی میں پلا سکتے ہیں تو پلائیں. اگر آپ ایک کسی کی خدمت محبت علی میں کر سکتے ہیں تو کریں، کچھ کریں. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. صلوات پڑھتے رہے محمد و آل محمد. فرجهم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم والعن أعداءهم أجمعين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. ظاہراً ادارے کو آپ حضرات کی مدد کی ضرورت ہے. مجھے بڑی شرم آتی ہے، بڑا خراب لگتا ہے کہ جب کسی مجلس میں یا پھر کسی اس میں یعنی دینی امور میں بالخصوص مجالس میں ایام شہادت میں کہنا پڑے کہ آپ لوگ مدد کریں. میں ذاتاً اپنی فیلنگ بتا رہا ہوں، آپ حضرات مجھ سے بہتر جانتے ہیں، تجربہ آپ کو زیادہ ہے. خلاصہ میری یہ ذاتی فیلنگ ہے، مجھے بڑا خراب لگتا ہے کہ آپ سے مانگے جائیں کہ آپ یہ کریں. خود آپ اپنے آپ سے مولا کے نام پہ جو ہو سکے وہ آپ دیں، ضروری نہیں کہ آپ سے مانگا جائے. تو یہ فی الحال ہماری ایک کمزوری ہے، کمزوری کہہ لیں یا پھر جو ہے اور بہت ساری چیزیں کہ ہمیں مانگنا پڑ رہا ہے، مجبوری ہے. اور کیا، جب کوئی یہ آج یہاں نہیں ہے، میرے خیال سے میرے گاؤں میں بڑی بری حالت ہوتی ہے. مسجد کے مائک پہ 10 روپے فلاں صاحب، خدا ان کے نانا کو بخشے، خدا ان کے دادا کو بخشے، خدا اتنا بخشواتے ہیں 10 روپیہ دے کے کہ حد سے زیادہ. یہ ہر جگہ ہو رہا ہے، پاکستان میں بھی لو مولانا قبلہ فرما رہے ہیں، پاکستان میں بھی ہر جگہ ہے یہ. تو خلاصہ ہم اس سے لڑیں. میں نے یہ اتنا سارا مقدمہ بیان کیا تھا کہ علی کی محبت آسانی سے نہیں ملتی. اگر بعض افراد نے کمک نہ کی ہو، مدد نہ کی ہو، تو اس کے بعد جا کے آپ اکیلے چپکے سے دے سکتے ہیں. میری نظر میں دیکھیں، ذاتی میرا نظریہ، میری نظر چپکے سے دینے کا لذتی مزہ ہی الگ ہے. چپکے سے کہیں سے رکھ دو، کسی ڈبے میں ڈال دو. جب انسان میرے ایک صاحب نے مجھ سے کہا کہ قبلہ فی الحال ماحول یہ ہے کہ جب سامنے دیتے ہیں تو 100 200 500 کو نوٹ، اور جو چپکے سے ڈالتے ہیں وہ 2 روپے 3 روپے 5 روپے. اس سے بھی انشاءاللہ ہم لڑیں گے. ایسا کریں کہ ہم سامنے 5 روپے دیں لیکن چپکے سے 100 ڈالیں، چپکے سے 500 ڈالیں، چپکے سے 1000 ڈالیں. یہ سب آپ کیا مثال کے طور پہ اگر ہر انسان یہاں پہ بیٹھا 1,000 اگر ہر انسان پہ نفری 1,000 ہو جائے تو میرا یہ ذاتی خیال ہے آپ لوگوں کا کچھ بھی نہیں، ذرہ آپ کے اوپر فرق نہیں پڑے گا. آپ میرے خیال سے بہت سارے ایسے ہوں گے جو 1,000 کا 10-15 دن میں پیٹرول خرچ کر دیتے ہیں، تو کوئی فرق نہیں پڑنے والا ہے.
انشاءاللہ کہ دعا کرتے ہیں پروردگارہ اس ادارے کی مشکلات کو حل فرما، اور جو اس ادارے میں خدمتیں انجام دے رہے ہیں پروردگارہ ان کی خدمات کو قبول فرما، اور ہم سب کو توفیق دے کہ ہم کچھ کریں نہ کہ کچھ کہیں۔ کہنا بڑا آسان ہے، کرنا بڑا سخت ہے، تو ہم سب دعا مانگیں کہ پروردگارہ ہمیں توفیق دے کچھ کرنے کی نہ کہ کچھ کہنے کی۔ کہنے کی توفیق نہ مانگے، کرنے کی توفیق مانگے۔ ایک اور صلوات پڑھیں اپنی سلامتی کے لیے باب باز بلند۔ بس ازاداروں، آج 21 رمضان کی شب ہے۔ میرے خیال سے جو میں نے تاریخ کی بعض تلخیاں آپ حضرات کے سامنے بیان کی وہ بہت ضروری اور مناسب تھی، کیونکہ جب تک ہمیں یہ نہیں پتہ چلے گا کہ مظلومیت علی تھی کیا، علی کے اوپر کیسے واقعات آئے، یہ جو آج ہم مجلسیں کر رہے ہیں آسانی سے پہنچیں یا سختیوں سے پہنچی، تب تک ہمیں احساس نہیں ہوگا۔ میرا خیال ہے جتنی بھی چیزیں بیان ہوئی ہیں نا، انہیں کو اگر آپ سوچ لیں تو حق مجلس ادا ہو جائے گا۔ صرف سوچ لیں کہ کتنی سختی سے ہم تک ولایت علی پہنچی، کتنی سختی سے ہم تک یہ ذکر علی پہنچا، بڑی بڑی مشقتیں اٹھائیں۔ یہ تو چھوڑیں، میں پاکستان کے جو ہمارے برادران ہیں، جو ہمارے بزرگان ہیں، میں ان سے کہتا ہوں ایسا نہیں، کوئی بھی ایسا نہیں ہوگا کہ جس کے گھر سے کوئی شہید نہ ہو۔ میرا نہیں خیال ہے، ہر کسی کے گھروں سے کوئی شہید ہے۔ کسی کو جلوس میں مارا گیا، کسی کو مجلس میں مارا گیا، صرف اور صرف کس لیے؟ آپ کے دادا سے کوئی ذاتی دشمنی تھی یا میرے دادا سے کوئی ذاتی دشمنی تھی؟ نہیں، صرف ایک دشمنی، بغض علی۔ کربلا میں جب امام حسین کو مارا گیا تھا تو امام حسین نے پوچھا میری خطا کیا ہے، میرا جرم کیا ہے، ذرا یہ تو بتاؤ۔ تو سامنے سے آواز آئی تمہاری کوئی خطا نہیں ہے، تمہارا کوئی جرم نہیں ہے، ہم تمہیں مار رہے ہیں بغض لابیک، تمہارے بابا کی بغض میں، علی کی دشمنی میں۔ جو کچھ ہوا علی کی دشمنی میں، امام حسن کو مارا گیا علی کی دشمنی میں، امام حسین کو کربلا میں شہید کیا گیا علی کی دشمنی میں، آج ہم پہ جو مظالم ہو رہے ہیں علی کی دشمنی میں، اس کے سوا کچھ نہیں۔ بڑی حفاظت کرنی ہے ہمیں اس ولایت کی، بڑی حفاظت کرنی ہے ہمیں ان عزاداریوں کی۔ روایت کے جملے ہیں آج علی گھر میں پریشان ہے، بستر پہ لیٹے ہوئے ہیں، علی کے سر سے خون جاری ہے۔ حضرت نے خدا آپ کی نوازوں پہ رحمت نازل فرمائے، خدا آپ کی نوازوں پہ رحمت نازل فرمائے۔ مصائب تو سب کو یاد ہے، خطیب ذاکر کا کام ہے کہ وہ اپنے منہ سے دہراتا ہے، بس اس کے علاوہ کچھ نہیں۔ سب کچھ آپ کو پتہ ہے، سب کچھ آپ کو پتہ ہے کہ کیا گزری، کیا ہوا۔ پتہ ہے مولا کو پتہ تھا کہ میں اس ضربت کے بعد بچ نہیں پاؤں گا، مولا کو پتہ تھا، لیکن مولا نے پھر بھی طبیب کو بلوایا۔ کیوں بلوایا طبیب کو؟ کیا ضرورت تھی کہ مولا نے طبیب سے کہا؟ مولا نے امام حسن سے کہا جاؤ طبیب کو بلا کے لاؤ تاکہ وہ دیکھے علی کا زخم کیسا ہے، کیا علی ٹھیک ہو سکتے ہیں۔ علامہ مجلسی فرماتے مولا علی نے طبیب کو اس لیے بلوایا تھا تاکہ طبیب آئے اور رہتی دنیا تک بتا سکے کہ علی کے سر پہ کس زہر کی تلوار لگی تھی۔ طبیب مولا علی کے پاس آیا، حضرت کے زخم کو دیکھا، حضرت کے زخم پہ روایتوں کے جملے ہیں کچھ کپڑا رکھنے کی کوشش کی۔ راوی کہتا ہے میں نے دیکھا حضرت کے جسم پہ ایک کپڑا رکھا، پھر طبیب نے اٹھا لیا، پھر دوسرا کپڑا رکھا، پھر طبیب نے اٹھا لیا۔ طبیب کہتا ہے امام حسن سے مخاطب ہو کہ مولا کو تو ضربت کل لگی تھی، لیکن یہ خون ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے، یہ خون ہے کہ رکنے کا نام ہی نہیں لے رہا ہے۔ طبیب نے کہا امام حسن سے مخاطب ہو کے، طبیب نے کہا مولا حسن آپ کے بابا بچ نہیں سکتے مگر یہ کہ تم انہیں دودھ پلاؤ، شاید دودھ کے ذریعے سے حضرت کا زہر کم ہو جائے اور تھوڑی دیر سانسیں اور چلتی رہے۔ روایتوں کے جملے امام حسن گھر کے باہر گئے، دیکھا ننھے سے بچے ہاتھوں میں کوزے لیے کھڑے ہیں،
آواز لگائی یہ بچے کوزے لیے کیوں کھڑے ہیں؟ کوئی گیا اور دیکھا، مولا کی طرف مخاطب ہوا کہ مولا یہ سارے بچے اپنے کوزوں میں دودھ لے کے آئے ہیں اور انہوں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا ہے آج ہم دودھ نہیں پیئیں گے، آج ہمارا بابا دنیا سے جا رہا، اب ہمارا خیال کون رکھے گا؟ مدینے میں صرف، کوفے میں صرف حسن و حسین یتیم نہیں ہوئے، زینب و کلثوم یتیم نہیں ہوئی، روایتوں کے جملے ہیں کوفوں میں ہزاروں علی کی سرپرستی سے محروم ہوئے۔ کوئی ادھر چلا رہا ہمارے بابا رخصت ہو رہے، کبھی زینب کی آوازیں آ رہی۔ روایتوں کے جملے ہیں امیر المؤمنین نے ایک ایک کو اپنے کمرے میں بلایا، حضرت نے وصیتیں کرنا شروع کی۔ امام حسن کو بلایا، امام حسن کے ہاتھ کو پکڑا، امام حسن سے وصیتیں کرنا شروع کر دی۔ بیٹا حسن دیکھو نماز کا خیال رکھنا، بیٹا حسن تقوی اختیار کرنا، بیٹا حسن ظالموں کے مخالف رہنا، بیٹا حسن مظلوم کا ہمیشہ ساتھ دینا، بیٹا حسن یہ جو جانور ہیں ان جانوروں کا خیال رکھنا، یہ جانور پانی بہت پیتے ہیں، انہیں پانی کی بڑی ضرورت پڑتی ہے۔ عجب نہیں امام حسن نے ہاتھوں کو جوڑا کہ بابا آپ تو ایسے کہہ رہے ہیں جیسے آپ رخصت ہو رہے۔ امیر المؤمنین نے امام حسین کو بلایا، جناب زینب کو بلایا۔ روایت کے جملے میں مسئلہ تھوڑے سے طویل کروں گا آپ کی سماعتوں کے حوالے۔ امیر المؤمنین کی شہادت، روایت کے جملے ہیں امام حسین کو جب بلایا تو حضرت نے امام حسین کی گردن کو کہا گردن اپنی نیچے جھکاؤ۔ جب امام حسین نے گردن کو جھکایا تو امام حسین کی گردن پہ بوسہ لیا، گردن پہ بوسہ لیا۔ جناب زینب کو بلایا، جناب زینب کے بازوؤں کو پکڑا اور بازوؤں پہ بوسہ لیا۔ جیسے بازوؤں پہ بوسہ لیا جناب زینب چیخ مار کے رونے لگی۔ جیسے جناب زینب روئی فوراً امام حسن کو بلایا کہ بیٹا حسن دیکھو زینب سے کہو ذرا آہستہ روئے، زینب سے کہو ذرا آہستہ روئے، آوازیں بلند نہ کرے، نامحرموں کا ہجوم ہے، گھر کے باہر نامحرم کھڑے ہیں۔ بس دست ادب مولا کی خدمت میں۔ مولا آپ کو بڑا خیال ہے زینب کبریٰ کا، بڑا خیال ہے زینب اولیاء مقام کا، زینب کا باپ کے لیے رونا برداشت نہ ہوا۔ مولا اگر آپ کوفہ میں ہوتے، شام میں ہوتے، شام کا بازار ہے، زینب کا کھلا سر ہے، آواز دے رہے ہیں اے شامیہ یہ علی کی بیٹیاں، اپنے سروں کو پیٹو، ہمارا مولا رخصت ہو رہا، ہمارا مولا ہم سے بچھڑ رہا ہے، ہمارا مولا آخری سانسیں گر رہا ہے۔ روایت کے جملے ہیں مولا نے کچھ وصیتیں کی۔ میں آخری روایت آپ حضرات کے نظر کرنے جا رہا ہوں۔ ابھی امیر المؤمنین کا شبیہ تابوت نکلے گا، ابھی آپ حضرات شبیہ تابوت کی زیارت کریں گے۔ ایک روایت آپ کی زحمت تمام، مجھ میں وہ سکت نہیں میں مزید مصائب بیان کروں اور آپ میں بھی وہ سکت نہیں جو مزید آپ رو سکے۔ بس ایک روایت مولا فرماتے ہیں مولا نے جب وصیتیں کی تو 5 وصیتیں مولا کی مجھے کچھ ایسی نظر آئیں کہ جن کی مخالفت بڑی شدت سے ہوئی۔ ایک مولا نے وصیت کی، اپنے گھر والوں کو جمع کیا کہ دیکھو جانوروں کا خیال رکھنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی جانور بھوکا ہو پیاسا رہے، بالخصوص یہ جانور پانی بہت پیتے ہیں، انہیں پانی ہمیشہ دیتے رہنا۔ دوسری وصیت حضرت نے جو اپنی پہلے کی وصیتوں میں فرمایا، اہل بیت کی 5 وصیتیں جس پہ کوئی عمل نہیں ہوا، ان کے خلاف ہوا۔ دوسری وصیت حضرت کی میں نے تاریخ میں پڑھی، حضرت بارہا کہتے تھے کہ جب بھی کسی جانور کو ذبح کرو تو اس کے سامنے کوئی دوسرا جانور کھڑے ہو کے نہ دیکھے۔ تیسری وصیت، جب بھی کسی جانور کو ذبح کرو تو اپنا چاقو تیز رکھو تاکہ جانور کو اذیت۔
चौथी वसीयत सुन सकते हैं। मौला ने एक वसीयत की थी। मौला के जो मिलान थे, मौला ने फरमाया कि किसी जानवर के मुंह पे तमाचा मत मारो, किसी जानवर के मुंह पे तमाचा ना लगाओ। पांचवी मौला की वसीयत थी, जब इब्ने मुलजिम को पकड़ के लाया गया तो हजरत ने कहा देखो इसने मुझे एक ज़रबत मारी है, तुम भी अगर मेरा बदला लेना चाहते हो तो सिर्फ एक ज़रबत मारना और इसके मरने के बाद इसका मुसला ना करना, टुकड़े टुकड़े ना करना, क्योंकि मैंने रसूलुल्लाह से सुना है हजरत फरमाते हैं किसी जानवर का मुसला करना हराम है। वलो खाना कल्ब, अगरचे वो जानवर पागल कुत्ता ही क्यों ना हो, उसके बदन का मुसला करना जायज नहीं है। अब मैं दस्ते अदब जोड़ूंगा। मौला ये कैसी वसीयतें हैं, जानवरों का इतना एहतराम, लेकिन हाय रे करबला, इमाम हुसैन को ज़बह किया, शिम्र का खंजर कौन, हुसैन को ज़बह किया, ज़ैनब खड़ी देख रही। आपने फरमाया किसी जानवर के तमाचे ना लगाओ। हाय रे सकीना, सज्जाद से फरमाती है, सज्जाद करबला से शाम तक शिम्र ने तमाचे मारे, ताजियारे बस अज़ादारो। इमाम अमीरुल मोमिनीन की शहादत हुई, ताबूत बरामद किया गया। जैसे ही जनाजे को बुलंद किया, पीछे से हसनैन ने जनाजे को उठाया, आगे से मलाइका। जैसे ही घर से ताबूत निकला, आओ बका बुलंद हुई, ज़ैनब की फरियाद, अब्बास की फरियाद, हाय बाबा जुदा हो गए, हाय अली रुखसत हो गए, ज़ैनब यतीम हो गए।